کیا آپ جانتے ہیں بعض لوگ سال بھر ہزاروں روپے فضول خرچ کر دیتے ہیں، مگر جب قربانی کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں اس سال حالت ٹھیک نہیں۔ کیا واقعی قربانی صرف ایک رسم ہے یا یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے؟ اور اگر کوئی صاحب استطاعت ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آج کی یہ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو قربانی کی طاقت رکھتے ہیں لیکن پھر بھی غفلت کرتے ہیں۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آج ہم جانیں گے قربانی کی اہمیت، قربانی نہ کرنے کا نقصان، حدیث میں سخت وعید، قربانی کی برکتیں اور وہ اعمال جو عید الاضحیٰ سے پہلے ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، یہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات قربان کرنے کا نام ہے۔ یہ سنت ابراہیمی ہے، وہ عظیم واقعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے ان کی نیت، اخلاص اور فرمانبرداری کو پسند فرمایا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے قربانی کو عبادت بنا دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمیں اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی ہمیں سکھاتی ہے اللہ کی اطاعت، صبر، تقوی اور ایثار اور دوسروں کا خیال رکھنا۔ کن لوگوں پر قربانی واجب ہے؟ ہر مسلمان پر قربانی واجب نہیں۔ قربانی اس مسلمان پر واجب ہوتی ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو اور صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب یعنی جس کے پاس بنیادی ضرورت سے زائد اتنا مال ہو جتنا زکوٰۃ کے نصاب کے برابر بنتا ہو۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اگر زکوٰۃ نہیں بنتی تو قربانی بھی نہیں ہوگی، حالانکہ قربانی کا حکم الگ ہے۔ بعض لوگ مہنگا موبائل رکھتے ہیں، نئے کپڑے خریدتے ہیں، گھومنے پھرنے پر خرچ کرتے ہیں، مگر قربانی کے وقت کہتے ہیں ابھی پیسے نہیں ہیں۔ سوچیں، اگر اللہ نے ہمیں استطاعت دے دی تو کیا ہم اس کی راہ میں ایک جانور بھی قربان نہیں کر سکتے؟ قربانی نہ کرنے والوں کے بارے میں سخت وعید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں قربانی کی وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ بہت سخت تنبیہ ہے۔ ذرا سوچیں، عید کی خوشی، نماز عید، مسلمانوں کا اجتماع، اور ایک شخص صرف اس لیے محروم ہو جائے کیونکہ اس نے قربانی کی اہمیت کو نظر انداز کیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ حدیث قربانی کی عظیم اہمیت ظاہر کرتی ہے۔ قربانی نہ کرنا صرف ایک عمل چھوڑنا نہیں بلکہ اللہ کی ایک عظیم عبادت سے غفلت ہے۔ آج شیطان ہمیں کہتا ہے پیسے بچا لو، اگلے سال کر لینا، صرف گوشت بانٹنے سے کیا ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قربانی اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ قربانی کی روح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ تک اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی اصل چیز جانور نہیں بلکہ دل کا اخلاص ہے۔ اگر کوئی شخص دکھاوے کے لیے قربانی کرے، شہرت کے لیے کرے، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کرے تو وہ قربانی کی روح سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی غریب آدمی بھی اخلاص سے قربانی کرے تو اللہ اس کی قربانی قبول فرما لیتا ہے۔ قربانی کی حیرت انگیز برکتیں۔ قربانی کرنے والوں کے گھروں میں برکت آتی ہے، رزق بڑھتا ہے، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے بتایا جب سے قربانی کی اہمیت دی اللہ نے ان کی حالت بدل دی ہے۔ یاد رکھیں اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ قربانی صرف گوشت تقسیم کرنا نہیں، یہ اللہ کے ساتھ محبت کا اعلان ہے۔
عید الاضحیٰ سے پہلے ضروری اعمال: اگر آپ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد بال ناخن نہیں کاٹنے چاہیے جب تک قربانی نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ نمازوں کی پابندی، صدقہ کریں، استغفار کریں، والدین کو خوش رکھیں۔ یہ دن اللہ کے نزدیک بہت عظیم ہے۔ آج مسلمانوں کی سب سے بڑی غلطی: آج لوگ موبائل بدل لیتے ہیں، مہنگے کپڑے خرید لیتے ہیں، دعوتوں پر ہزاروں خرچ کر دیتے ہیں، مگر قربانی کے وقت بہانے بناتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہم دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ کل جب اللہ پوچھے گا، میں نے تمہیں استطاعت دی تھی، پھر تم نے میرے راہ میں قربانی کیوں نہ کی، تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ سوچیں، اگر یہ ہماری زندگی کی آخری عید ہو، اگر اگلے سال ہم اس دنیا میں نہ ہوں، تو کیا ہم اللہ کے سامنے یہ کہنا چاہیں گے، یا اللہ، میں قربانی کر سکتا تھا لیکن میں نے دنیا کو ترجیح دی۔ آج ہی نیت کریں، قربانی ضرور کریں گے، اخلاص سے کریں گے اور اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے گھر میں برکت دے، رزق میں اضافہ کرے اور آپ کی عبادت قبول فرمائے، تو اس سال قربانی کو معمولی عمل نہ سمجھیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ، اخلاص اور سنت کے مطابق قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اور اگر آپ کو اچھی لگے تو کمنٹس میں ضرور قربانی لکھیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ پر رحم اور کرم فرمائے۔ اللہ حافظ۔